اس کے بعد اگلی بات کہ یہ جو 10 تاریخ آتی ہے جس کو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ عشرہ ذوالحج کے حوالے سے 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں فضیلت کے حوالے سے، اور ایک 9 تاریخ جو روزہ ہے یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا روزہ رکھنا ویسے تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان 9 دنوں کے روزے باقی سال کے روزوں سے افضل ہیں جو 9 روزے رکھتا ہے، لیکن گرمی کا موسم ہے، سب لوگ نہیں رکھ سکتے، مزدور لوگ ہیں، کام کرنے والے ہیں، لیکن اگر یوم عرفہ کا ایک روزہ بھی رکھ لیں تو حدیث میں آتا ہے سیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھنا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ ایک روزہ رکھنا یوم عرفہ کا پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور عام ایک روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو جو اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اس پہ فرض نہیں تھا، رب کی رضا کے لیے اس نے رکھ لیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے 70 سال کی دوری کے برابر اس کو دور کر دیتا ہے۔ جتنا آدمی ایک چلتا رہے اور 70 سال میں جتنا وہ سفر طے کرے گا، اتنا کلومیٹر اللہ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نفلی روزہ، اس کی فضیلت ہے۔ تو بہرحال کوئی اگر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہے تو 2 سال کے اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور ہمیں رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قربانی کی بات ہے۔ قربانی، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورۃ الحج کی آیت ہے 34 نمبر، جس کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے تاکہ اس پر اللہ کا نام لے، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے جانوروں کی شکل میں ان پر اللہ کا نام لے، یعنی ان کو ذبح کرے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کیونکہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے تم فرما بردار بن جاؤ، کسی اور کے نہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے جو عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ مطلب یہاں پہ کیا بنتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو پیچھے کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا لیکن دل کر رہا تھا کہ میں ایسا کروں، مسئلے کا پتہ چلا کہ ایسا ہے تو اپنی خواہش کو چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم کو مان لیا۔ یہ ہے وبشر المخبتین، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اصل میں یہ عاجزی ہے۔ اور جو اللہ کے حکم کے خلاف اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اور وہ سورہ نازیات کے اندر واضح طور پہ ہے وآخر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جو ایسا کرتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر خوشخبری ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے آپ کو، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو اپنی ذاتی خواہشات سے روک لیا، تو اس کا مقام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ اللہ جنت میں بنائے گا۔ یعنی اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے چلیں گے تو جنت ہے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، اللہ کا حکم آ گیا اس کو چھوڑ دیں گے، پھر دوسرا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی خواہشات کو دبا کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پہ اللہ کا حکم آ گیا، چاہے جتنا بڑی نقصان ہو جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہو جائے، رب کا حکم ہے، رب راضی تو سب راضی۔ اگر رب راضی نہیں، سارے راضی ہو بھی جائیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر رب ناراض ہو گیا، لوگ خوش ہو گئے تو فائدہ کیا اس کا؟ ہاں رب راضی ہے، لوگ ناراض بھی ہو جائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو نقصان اٹھانا ہی پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے سنی ہوگی کہ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کر لیتا ہے، اور جو آخرت کا، جو اپنے دنیا کا فائدہ سوچتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور جو آخرت کا فائدہ سوچتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو اس چیز پر جو فنا ہو جائے گی، یعنی آخرت کو تم ترجیح دو۔ دنیا کا نقصان برداشت کر لو، یہ ہو بھی جاتا ہے، آخرت کا نقصان برداشت نہیں ہوگا، وہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، لیکن کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پر موت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے
اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا. وبشر المخبتین، ایسے لوگ یہ حقیقت میں عاجزی کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری ہے. پھر قربانی سنت ہے یا فرض ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو دلائل دونوں طرف ہیں. جو کہتے ہیں فرض ہیں ان کے پاس ایک تو یہی دلیل ہے کہ اللہ نے یہاں کہا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے، اور دوسرا وہ دلیل دیتے ہیں فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. لیکن یہاں پہ ایک ترجمے میں فرق کیا جاتا ہے جو عام طور پہ سمجھا نہیں جاتا. عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے فصلی لربک وانحر، کہ تم نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے. یہاں پہ نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، لیکن عمومی طور پہ بتایا یہی جاتا ہے، اور اردو کے ترجمے کے اندر بھی اکثر یہی لکھا ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس کو گرامر کے حساب سے دیکھیں گے تو پھر معنی کیا بنتا ہے؟ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اس کے لیے قربانی کر. یعنی یہاں پہ نیت کا ذکر ہے. یہاں پہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم نماز پڑھو اور قربانی کرو، بلکہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ رب کے لیے کرنا یہ دونوں کام. یہاں پہ نیت کا ذکر ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس آیت کو بھی دلیل بنایا جاتا ہے، جبکہ اس آیت کے اندر بھی نیت کا ذکر ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے. تو ایک یہ دلیل دی جاتی ہے. تو بہرحال ہم اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتے. یہ اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے چھوڑا نہیں ہے، اور اس کا کئی جگہ بھی حکم بھی دیا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دلیل ہے کہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. جیسا کہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی وضاحت کے اندر لکھا ہے، جو ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، جانور خرید سکتا ہو، یا اس کے پاس ذاتی طور پہ جانور ہے، قربانی کر سکتا ہے، پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ ہے. اس حدیث کی بنا پر بھی کہا جاتا کہ یہ فرض ہے. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تاکید کے لیے لکھا ہوا ہے، اس کے اندر تاکید ہے، نہ کہ یہ فرض اور واجب کے لیے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مسلم کے اندر، کوئی آدمی کھڑا ہو کے پانی نہ پیے، اور جو پی لے وہ کہہ کر دے. لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پانی پیا. تو مطلب کیا ہے؟ جب تطبیق دیں گے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ کھڑے ہو کے پینا اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کے طور پہ پی لے تو گناہ بھی نہیں ہے. اسی طرح قربانی کرنا اگر فرض نہیں ہے لیکن بلا وجہ چھوڑنا، یہ عمل اللہ کے نبی کو پسند بھی نہیں ہے. ہاں کوئی اگر نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے. یہ دونوں طرف دلائل ہیں. بہرحال بہتر یہ ہے کہ کرنا چاہیے. جس کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے وہ کرے، چھوڑے نہ اس کو، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا. یہ سنت موقدہ ہے، سنت متواترہ ہے. لیکن فرض کے لیے جو دلائل ہیں وہ کم ہیں اور سنت کی طرف زیادہ ہیں. بہرحال